اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، مسلسل ہم اس آیت کو سرنامہ کلام بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور مسلسل اس کا ترجمہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ یاد ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم امید کی جاتی ہے کہ پرہیزگار بن سکو۔ یعنی اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اگر انسان واقعاً اللہ کو مد نظر رکھے تو متقی پرہیزگار بن سکتا ہے روزوں کی وجہ سے۔ سامعین محترم، ہم ماہ رمضان المبارک کی دعا میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اسی جملے سے ربط دینا ہے کل کی اپنی بات کو، کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے لیے علماء کرام نے روزوں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، تو آیا کون سی قسم سب سے زیادہ معتبر ہے؟ ایک جملہ ہم لوگ روایت میں اور دعا میں پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے اللہ مجھے میرے روزے کو قرار دے دے۔ کس چیز میں؟ ان روزے داروں کے روزوں کے ساتھ جن کے تو نے روزے قبول کیے۔ یہ بڑی ایک دعا، دیکھیے پروردگار عالم چاہے کس کا روزہ کیسے قبول کرے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک روٹ، ایک سلسلہ جو پروردگار عالم نے بنایا ہے اس پر آپ کو چلنا ہوگا۔ مثلا آپ ایک چوراہے پر ایک ٹریفک کے درمیان میں پھنستے ہیں، رکتے ہیں، یعنی جب آپ چراغ کو دیکھتے ہیں، چراغ گرین ہو چکا ہے، ریڈ ہو چکا ہے، تو آپ ریڈ پہ چل جاتے ہیں، گرین پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کو اتفاقاً تصادف سے، یعنی آپ کو پروردگار اس سے بچا رہا ہے ایکسیڈنٹ سے، یہ قوانین بچا رہے ہیں آپ کو ایکسیڈنٹ سے۔ تو اسی طرح پروردگار عالم بھی آپ حضرات کو روزہ رکھ کے جہنم کے سپر سے بچا رہا کہ دیکھو اس مراحل سے گزرنا اور یہ کام کرتے جاؤ تاکہ تم ایک اچھی زندگی، اچھی جو ہے اور آخرت گزار سکو۔ اچھی زندگی جس نے گزار لی اس نے اچھی آخرت گزارنی ہے۔ تو عزیزوں، ہم یہ دعا مسلسل کرتے ہیں اور ہم نے 3 اقسام علماء کرام نے بتائیں، کہ علماء کرام نے یہ بتائیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ عام روزہ، دوسری خاص روزہ، تیسری خاص الخاص روزہ۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ ایک روزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ قلب سے ہی معصیت پروردگار کو دور کر دیتے ہیں، یعنی قلب میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی گناہ کرنا چاہیے ان دنوں میں، خصوصاً روزہ رکھتے ہوئے۔ تو یہ روزہ خاص الخاص روزہ ہے اور ممکنات میں سے ہے کہ یہی روزہ اس میں قرار دیا جائے کہ اللہم اجعل صیامی، اے اللہ میرے روزے کو قرار دے فی صیام الصائمین، کہ روزے داروں نے جو روزہ رکھا ہے، جو تو نے قبول کیا ہے، ان کے روزے میں قرار دے۔ تو یہ کون سا روزہ ہے؟ آیا پہلی قسم والا روزہ ہے کہ جس میں انسان صرف کھانے سے اور پینے سے اور وہ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اس سے رک رہا ہے، وہ روزہ ہے؟ یا یہ وہ روزہ ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ اپنے قلب کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنے آنکھوں کو بھی روکتا ہے، وہ روزہ ہے؟ یا یہ وہ روزہ ہے کہ جس میں قلب کو بھی انسان ملوث کر لیتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کی معصیت نہ ہو؟
تو سامعین محترم، واضح بالکل بات یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کا روزہ وہی روزہ ہے کہ جس میں قلباً بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خصوصاً اس مہینے میں، یہ معصیت کا مہینہ تھوڑا ہی ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اچھا قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو پروردگار کی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ روزہ ہے سوم، یعنی جو 3 قسمیں بتائی ہیں اس میں 3 قسموں میں سے یہ سوم جو ہے کارآمد انسان کے لیے ثابت ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا یہ 2 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، روزہ دوم اور روزہ اول، آیا یہ بالکل باطل ہے کیا؟ نہیں، باطل نہیں ہے، بے ضرر یہ قسمیں بھی بالکل نہیں ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، کھانے پینے سے، روزہ جو باطل کرتی چیزیں ان سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو بچاتا ہے۔ خصوصاً غیبت کرنا ویسے ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے، بری چیزیں دیکھنا ویسے ہی گناہ ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں بچا رہا ہے تو اس کے ثواب پا رہا۔ لیکن پہلی جو قسم ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے، جس میں صرف کھانے پینے سے اور جس سے روزہ باطل نہیں ہو رہا، ان سے اجتناب کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بے ضرر صرف اس حد تک ہے کہ آپ پر روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ یعنی پروردگار عالم روز محشر اگر سوال کرے گا تو کم از کم آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو جو مجھ سے سوال کر رہا روزے کے بارے میں، تو نے مجھ پر روزہ واجب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو باطل کرتی ہیں، بچا تھا، تو ہاں اس شخص کا روزہ قضا اس پر نہیں ہوگا، ادا ہو جائے گا روزہ، لیکن آیا وہ ثواب، وہ کیفیت، وہ اس کے لیے سے زحمت کرنی پڑے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرا روزہ کارآمد روزہ کہلاتا ہے روایات کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک۔ ایک واقعہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، سامعین محترم، ناظرین محترم محظوظ بھی ہوں گے۔ واقعہ یہ کہ بحار الانوار جیسی معرکۃ الآراء کتاب میں اس واقعے کو درج کیا گیا، 3 جلد میں۔ وہ یہ کہ ایک روز محشر ایک بہشتی لباس پہنا کر رمضان المبارک کو پیش کیا جائے گا۔ اتنا خوبصورت قداور بنا کے پیش کیا جائے گا اور اس میں لباس، اس کو بہشتی لباس پہنا جائے گا، مگر ایک ساتھ میں منادی ندا بھی دے رہا ہوگا، فرشتہ لے کر آئے گا، اسے ساتھ میں منادی ندا بھی دے رہا ہوگا کہ وہ چیز ہے یا وہ شخصیت ہے یا وہ لباس ہے یا وہ صورت ہے کہ جس سے بعض لوگ اس کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور بعض اس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ تو یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خصوصاً ماہ مبارک کا احترام کیا، دیکھیے ماہ مبارک کے جہاں روزے رکھنے ہیں وہاں ماہ مبارک کا احترام بھی ہے۔ مثلا میں نے آپ کو پہلے درس میں عرض کیا کہ اس لفظ کو بھی آپ ماہ مبارک یا روزۃ المبارک یا رمضان المبارک کچھ صفات کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، تنہا بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب اس لفظ کا اتنا احترام ہے تو وہ مکان، وہ جگہ، وہ جہاں پر روزہ دار ہے، جہاں پر روزہ رکھ رہا ہے، اس ساری جگہوں کا احترام کیا جائے گا۔ پورے ماہ مبارک رمضان کا احترام، یعنی انسان اگر کسی علت کے باعث یا کسی عذر شرعی کے باعث روزہ نہیں رکھ سکتا تو احترام تو اس پہ ساقط نہیں ہوا، احترام تو وہ کرے گا۔ تو احترام لوگوں نے اس کا کیا، اس کو صحیح طور سے بجا لائے، اس کو صحیح طور سے اس لباس کو زیب تن کیا، تو اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ لوگ، اور جنہوں نے اس کی بد احترامی کی وہ اسی کی وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے۔ بد احترامی بھی کی، روزے بھی نہیں رکھے، اور ان کا جو مراحل تھے وہ اصلاً بالکل اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے جہنم میں بھی وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ منادی ندا دے گا۔ یہ ناظرین محترم وہ ہستی ہے کہ مثلا یا وہ صورت ہے
یہ وہ شکل ہے، یہ وہ جسم ہے کہ جس کے احترام کے باعث، جس کی عزت کے باعث، جس کی شرف کے باعث لوگ جنت میں گئے ہیں، اور یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ صورت ہے، یہی وہ لباس ہے کہ جس کی بد احترامی کے باعث لوگ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماہ مبارک کا احترام نہیں کیا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک میں جہاں روزے رکھنے کی توفیق دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہاں پر ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی احترام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔